جی دوستو، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ضمائر کے حوالے سے۔ تو جو پچھلی ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے صیغوں کے بارے میں بات کی، تو ایک کامنٹ تھا، احتشام کا کامنٹ تھا کہ صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو صیغہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور صیغہ کا مطلب ہوتا ہے صرف فعل۔ فعل کو ہم کس طرح سے صرف کرتے ہیں؟ صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ ڈیفرنٹ اور مختلف جو ضمیر ہوتے ہیں ان کے لیے ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں، آئی کے لیے ہم آئی ایم استعمال کرتے ہیں، وی کے لیے آر، یو کے لیے آر، دے کے لیے آر، یو کے لیے آر۔ تو ان سب ضمیروں کے لیے ہم جو الگ الگ ان کے جو پروناؤنس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں۔ تو فارسی میں بھی اسی طرح ہے، 6 ضمیر ہیں اور ان 6 کے لیے الگ الگ ہیلپنگ ورب آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں اس جو فارسی سکھانا جو اس کو مشکل نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ اس کو سمپلیسٹ فارم کے اندر، سادہ ترین حالت کے اندر آپ کو سکھانا ہے۔ کیونکہ آپ اگر جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں قواعد کے اندر، گرامر کے اندر گھس جاتے ہیں، تو آپ اس سے جب باہر آئیں گے آپ بول نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو قواعد سارے پتہ ہیں، آپ کو دستور بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، گرامر آپ نے ساری سیکھ لی ہے، لیکن آپ نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں فارسی میں، نہ آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بس بیٹھ کے جملے کو جو ہے اس میں سے آپ ضمیر الگ کر لیں، اور عربی کی طرح جیسے وہ صرف اور نحو میں سمجھایا جاتا ہے کہ جی عربی کا جو خیر وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی ڈیفیکلٹ لینگویج ہے عربی، اور وہ بہت ہی وسیع ہے۔ لیکن ہم نے 5 سال جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کیا، لیکن اب میں ایک جملہ بھی عربی کا صحیح سے نہیں بول سکتی۔ کیونکہ مجھے گرامر ساری پتہ ہے عربی کی، لیکن مجھے بولنی نہیں آتی، کوئی بولے تو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو فارسی سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ بول سکیں، آپ جب سنیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آبجیکٹیو ان لیسنس کا۔ میں اس بڑی جو دستور اور گرامر کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو نہیں گھساؤں گی، ٹھیک ہے۔ سیکھنا جو لینگویج سیکھنا جو ہوتا ہے، اگر آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس انف، یہ کافی ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں ضمیر کی طرف، ضمائر کی طرف دوبارہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 6 صیغے ہوتے ہیں، اب صیغے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو آپ ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن آپ صرف فعل کی کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک، لیکن اس کو ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں، من کے لیے ہنستا، میں نے اب یہ پورا ایک جو ہے ٹیبل بنا دیا ہے، ایک جدول بنا دیا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، بہت ہی آسان۔ نمبر 1 از من، پہلا من یعنی میں، ما ہم، تو تم، شما آپ، وہ یا این، او وہ این یہ، وہ تھرڈ پرسن ہے۔ ایشان وہ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ آنہا انہا جو ہے وہ ایشان کے ایکول ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہے وہ کے لیے۔ اب مثالیں آپ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں جملہ کہتی ہوں، من معلم ہستم۔ یہاں پہ ہستم جو ہے وہ من کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ فارسی زبان کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ سما سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ صرف ہستم کہہ دیں، جو ہستم کی آخری میم ہوتی ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں، جو جملہ ہے وہ آپ کے بارے میں، آپ اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہ لگائیں، نہ فاعل لگائیں، نہ مفعول لگائیں، کچھ بھی نہ لگائیں، ایک لفظ ہستم، کیونکہ اس کے آخر میں ایک میم ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ میرے بارے میں ہے، من کے بارے میں۔ اسی طرح ہستی کے آخر میں جو یہ ہوتی ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جملہ ہے، اس کا جو فاعل ہے یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تو ہے، یعنی تم ہو، یہ چھوٹی سی یہ جو آخر میں۔ تو فارسی زبان کی جو آخری حرف ہوتا ہے ایک لفظ کا، وہ ظاہر کرتا ہے اس کے فاعل کو، ٹھیک ہے، کہ کون ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہستم اور کچھ بھی نہ کہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اصل والی جو میم ہے وہ من کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ جملہ جو ہے میرے بارے میں۔ ہستی اس طرح تمہارے بارے میں، ہستید یہ وہ دال آخر میں آ گیا ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ ہمارے بارے میں، اس کا جو فاعل ہے وہ ماں ہوگا۔ اینی ویز، اب مثالوں کی طرف اگر ہم آئیں، من معلم ہستا، ٹھیک ہے، معنی ہوگا میں استاد ہوں، معلم یعنی استاد۔ ما برادر ہستی، ہم بھائی ہیں۔ تو خواہر ہستی، تم بہن ہو۔ شما مادر ہستید، آپ ماں ہیں۔ او دکتر ہست، دکتر تلفظ ہے اس کا اپنا، ڈاکٹر۔
وہ ڈاکٹر ہے. این دکتر ہست یہ ڈاکٹر ہے. ایشان دکتر ہستند یہ ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ جمع کے صفے کے لیے اور احترام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ معلم کی جگہ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا میں شاگرد ہوں, آپ کہیں گے من شاگرد ہستم. اگر آپ من نہیں لگاتے اس کے ساتھ لیکن ہستم آیا ہوا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے من کہنے کی. مثلا میں کہتی ہوں کہ میں استاد ہوں, کہوں گی معلم ہستم. من اگر نہ کہیں, وہ جو میم آخر میں ہستم کے آیا ہوا ہے وہ من کو بتا رہا ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو من لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن من کیوں گرامیٹیکلی ہم اس کو کر رہے ہیں, تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو من اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ کو من سمجھ نہ آیا تو ہستم بھی سمجھ نہیں آئے گا. خیر, تو یہ ہے ضمائر کے بارے میں ایکسپلینیشن, اس کی توضیح. اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے, آپ فیس بک پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے جو کامنٹس ہیں اس میں بھی بتا سکتے ہیں. تو میں جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی آپ کے سوالوں کے جو ہے وہ جواب آپ کو دوں گی. تو یہ ہو گئے ضمیر. اب آتے ہیں کتاب کی طرف. جی دوستو, اب ہم شروع کرتے ہیں جی کتاب. اور کتاب میں آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے جس طرح سے کہ درس نمبر 2 پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اردو اور فارسی کے سادہ جملوں کے الفاظ کی ترکیب ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے, مثلا جملہ نمبر 1, اگر آپ اس خالی جگہ کو کسی بھی چیز سے پور کر سکتے ہیں. این خالی جگہ است. آپ یہاں پہ خانے لگا سکتے ہیں, دانشگاہ یعنی یونیورسٹی لگا سکتے ہیں, پوسٹ خانے یعنی پوسٹ آفس لگا سکتے ہیں, ادارے انسٹیٹیوشن لگا سکتے ہیں, باغ گارڈن لگا سکتے ہیں. این خانه است. خوب, این خانه است یعنی یہ گھر ہے. این دانشگاه است یہ یونیورسٹی ہے. این پوسٹ خانه است اٹس پوسٹ آفس, یا یہ مطلب ڈاک خانہ ہے جس کو ڈاک خانہ کہتے ہیں. این ادارہ است یہ ادارہ ہے. باغ, این باغ است یہ ایک باغ ہے. دوسرا جملہ آپ دیکھیں, آن, یہ آپ دور کے لیے کہہ رہا ہے. آن وہ, آن یا او جس کو ہم کہتے ہیں, او بھی کہہ سکتے ہیں, آن بھی کہہ سکتے ہیں. آن زن است, آن مرد است, آن پسر است, آن دختر است, آن مادر است, آن پدر است. ٹھیک ہے, تو پیدر نہیں کہنا اس کو, پدر. پے ہے, پے کو پے پڑھتے ہیں. تو یہ جملہ نمبر 2. ٹھیک ہے, تو آن اور او میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ آن اور او ایک جیسے ہیں, ان کا معنی یہ کیا ہوتا ہے. آپ او بھی استعمال کر سکتے ہیں, او مرد است, او پسر است, او دختر است. ٹھیک ہے, آن بھی استعمال کر سکتے ہیں. جملہ نمبر 3, این احمد است, آن پروین است. یہ احمد ہے, وہ پروین ہے. ٹھیک, اب ان جملوں کو آپ دیکھیں, مندرجہ ذیل جملوں کو فارسی میں ترجمہ کریں. یہ ایک استاد ہے. این یک معلم است. نمبر 2, یہ ایک طالب علم ہے. این یک دانش آموز است. طالب علم کا ہم نے کہا تھا کیا ہوتا ہے, دانش آموز. ٹھیک ہے, باقی جو 10 تک ہیں جملے ان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے, اور کامنٹس میں لکھیں کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور پھر آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آگے پڑھاؤں گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.